سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کی شکست دینی ہو تو ان کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اگر تم حیا نہیں کرتے تو پھر جو چاہو کرو۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے وہ صرف اور صرف بے حیائی کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ اللہ وند سبحان نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ہر مقام ہر میدان میں تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل شادیوں میں اور دیگر تقریبات میں شی میلز مطلب خواجہ سراؤں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ایک بھاری بھرکم رقم سے ان کی بکنگ ہوتی ہے اور پھر رقص و گانوں کی محفلیں سجائی جاتی ہے جن کی مثالیں نہیں ملتی۔ ان محفلوں میں پیسہ روپیہ پانی کی طرح لٹایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں پیسے درختوں پر اگتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ آیا یہ لوگ قارون کے رشتہ دار ہیں یا زمین کے سارے خزانے ان کے ہاتھ لگے ہیں۔ دوستو یاد دلانا چاہوں گا کہ مغل سلطنت جو سینکڑوں سالوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے، جب ان میں طوائف الملوکی اور عیاشیوں کی لت پڑ گئی تو اللہ وند سبحان نے ان سے اقتدار چھین کر غیر مسلم کو عطا کر کے اور پھر ان پر غیر مسلم حکومت کرنے لگے۔ لیکن یہاں تو کہانی کچھ اور ہے، پیسے لٹائے جا رہے ہیں خواجہ سراؤں پر، اور یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن سے اگر ان کے ملازم اپنے کسی ضرورت کے لیے یا کسی بھی طرح مالی مدد کے لیے بولے تو خواجہ سراؤں کو لاکھوں روپے دیں گے، پر اپنے ملازمین ماتحت کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب وہ دیا ہوا مال چھینتا ہے تو پھر بندے کو آسمان سے زمین پر آنے میں دیر نہیں لگتی۔ دوستو آپ ملاحظہ کیجئے اس ویڈیو میں ہر صاحب 5,000 کے نوٹوں کی گڈیاں لٹائی جا رہی ہیں۔ اتنی زیادہ عیاشی کہ عرب کے شہزادے بھی کہیں گے کہ واقعی یہ وہی لوگ ہیں جو اس قابل ہے کہ ان پر دیگر ممالک کے قرضے چڑھ جائیں۔ وطن عزیز میں ایک مزدور کی تنہا 30,000 روپے بتائی جاتی ہے جو کہ اس کو ملتی ہے 25,000 تک، اور یہاں ایک رات میں لاکھوں کروڑوں روپے خواجہ سراؤں کے ناچ گانے کے نظر ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ کھلا کلم اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنا ہے۔ ایک طرف فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور افلاس کی وجہ سے چیخ کر مدد کے لیے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائی رقص اور گانوں کی محفلوں میں دولت لٹاتے ہوئے نہیں تھکتے۔ دوستو ملک کی آبادی بڑھنے سے روٹی کم نہیں ہوتی، بلکہ سسٹم کی خرابی اور تقسیم سے روٹی کم ہوتی ہے۔ میری التجا ہے ان صاحب دولت حضرات سے کہ اپنی دولت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرے۔ آج بھی نہ جانے ہماری کتنی بہنیں ہوں گی جو صرف جہیز کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہوتی اور وہ اپنے گھروں میں ساری زندگی گزار لیتی ہے۔ نہ جانے کتنے سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کے بارے میں کسی کو بتاتے تک نہیں۔ خدا ان مستحق لوگوں کی مدد کرے کیونکہ اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے۔ یہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی آپ سے، باقی آپ کا اختلاف سرانکوں پہ۔ کل دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔